السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس لیکچر میں آزاد غزل پر گفتگو کریں گے۔ ہیئت، اسلوب اور مضامین کے حوالے سے غزل ایک پابند صنف سخن ہے۔ پابند صنف سخن مطلب یہ کہ ان کی اپنی سٹرکچر ہے، اس میں بحر کا استعمال ہوتا ہے۔ غزل میں شروع سے لے کر آخر تک قافیہ ہوتا ہے، ردیف ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم غزل کو ایک پابند صنف سخن کہتے ہیں۔ شعر کی وہ قسم ہے جس میں پابندی ہوتی ہے، علم عروض کی، بحر کی، وزن کی، قافیہ، ردیف کی، ان تمام چیزوں کی پابندی غزل میں ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ ایک پابند صنف سخن ہے۔ لیکن جس طرح نظم کی پسلی سے آزاد اور پھر نثری نظم نے جنم لیا، اسی طرح پابند غزل سے آزاد غزل حاصل کی گئی۔ انسانی زندگی ہے، اتار چڑھاؤ آتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی میں بھی ارتقا آتا ہے۔ تو جس طرح نظم میں تبدیلی آئی، آزاد نظم وجود میں آئی، تو اسی طرح غزل اس کی روایت، اس کی سٹرکچر کو بھی توڑا گیا اور یوں آزاد غزل وجود میں آئی ہے۔ آزاد غزل میں بحر کی پابندی نہیں ہوتی، البتہ قافیہ اور ردیف برقرار رکھا جاتا ہے، یعنی اس میں بحر کی پابندی نہیں ہوتی۔ مصرع چھوٹے اور بڑے ہو سکتے ہیں آزاد غزل میں، لیکن قافیہ اور ردیف یہ پھر بھی ان میں برقرار ہوتا ہے۔ آگے مثالیں آئیں گے، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو یہی آزاد غزل ہے۔ بھارت میں، انڈیا میں سب سے پہلے آزاد غزل کا تجربہ کیا گیا۔ آزاد غزل سب سے پہلے انڈیا میں لکھی گئی ہے اور اس کے موجد، اس کا ایجاد کرنے والا، اس غزل کو، آزاد غزل کو جنہوں نے ایجاد کیا تو اس کا نام مظہر امام ہے۔ آزاد غزل کے بانی مظہر امام ہے، انہوں نے ہی اس غزل کو ایجاد کیا تھا، آزاد غزل کو۔ ڈاکٹر کرامت علی کرامت اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ آزاد غزل کا نام اس صنف سخن کے لیے چل نکلا ہے جسے مظہر امام نے 1945 عیسوی میں آزمایا۔ سلیم شہزاد نے بعد میں اس صنف سخن کے لیے آزاد غزل کے بجائے غزلیہ کا نام تجویز کیا۔ تو یہ کرامت علی کرامت صاحب کی آزاد غزل کے حوالے سے۔ تامل ناڈو کے شاعر علیم صبا نویدی کی رد کفر آزاد غزلوں کا اولین باضابطہ مجموعہ ہے۔ دیکھیں، پہلی آزاد غزل یہ مظہر امام نے لکھی ہے، لیکن مجموعہ وہ تامل ناڈو یعنی انڈیا ہی کے ایک شاعر علیم صبا نویدی کی رد کفر آزاد غزلوں کا اولین مجموعہ ہے، ایک غزل نہیں ہے۔ غزل ایک غزل واحد وہ مظہر امام نے لکھی ہے، لیکن جب مجموعہ شائع ہوا تو سب سے پہلے یہ علیم صبا نویدی کی رد کفر کے نام سے یہ آزاد غزلوں کا اولین مجموعہ ہے۔ مظہر امام نے 1945 عیسوی میں اپنی اور اردو زبان کی پہلی آزاد غزل تخلیق کی ہے۔ کس نے؟ مظہر امام نے۔ سب اس پر متفق ہیں، ڈاکٹر کرامت علی کرامت صاحب، جگن ناتھ آزاد، ان تمام نے مظہر امام کو آزاد غزل کا بانی قرار دیا ہے۔ 1945 عیسوی میں مظہر امام نے جو آزاد غزل لکھی، پہلی غزل، ان کی بھی پہلی غزل ہے آزاد، اور اردو زبان کی بھی پہلی آزاد غزل ہے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا آپ ہیں، ڈوبنے والوں کو تنکے کا سہارا آپ ہیں، عشق طوفاں ہیں، سفینہ آپ ہیں، آرزوؤں کی اندھیری رات میں میرے خوابوں کے افق پر جگمگایا جو ستارہ آپ ہیں، کیوں نگاہوں نے کیا ہے آپ ہی کا انتخاب، کیا زمانہ بھر میں یکتا آپ ہیں،
تو یہ ان کی پوری غزل ہے، لیکن آپ یہاں دیکھیں ان کے مصرع چھوٹے بڑے ہیں۔ چوتھا مصرع دیکھیں یہاں یہ طویل ہے، تیسرا مصرع یہ مختصر ہے، لیکن آپ دیکھیں اس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی پھر بھی ہے۔ تو یہی آزاد غزل ہے۔